السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آج پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا عنوان جو ہے وہ جگر کے امراض پر چل رہا ہے، اور خصوصاً ہیپاٹائٹس سی کی بات میں کر رہا تھا۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے ہیپاٹائٹس سی طب یونانی کی نظر میں کس طرح ہوتا ہے اور اس کی کیا کازز بنتی ہیں، اور یہ ڈیزیز کس طرح اپنے سٹیج بدلتا ہے، یہ آپ نے احسن طریقے سے اور عام فہم زبان سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان کو آگے بڑھاتا ہوا اخلاط اور ہیپاٹائٹس سی پر یا بی پر بات کروں گا۔ چونکہ ایلوپیتھک نظریے پر بہت ساری گفتگو میں کر چکا ہوں اور اس کی ناکامی بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ ہیپاٹائٹس کی جیسی مرض پر ایلوپیتھک ادویات بالکل بیکار ہے اور بے فائدہ ہیں، سوائے اس کے کہ انسان کا پیسہ ضیاع ہو، پانی کی طرح بھی پیسہ بہا دیا جائے۔ تو ایلوپیتھک میں جگر کی سوزش ہیپاٹائٹس بی سی ڈی اے کا کبھی بھی علاج ممکن نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی یہ کر سکیں گے۔ اتنے جدت کے دور میں بھی میں ہزاروں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن پرفیکٹ تیار نہیں ہوئی جو اس سارے مسئلے کو حل کر سکے۔ تو آپ نے چونکہ گزشتہ ویڈیو میں اس ساری بات کو سن اور سمجھ رکھا ہے، تو اس لیے میں اپنے نئے آنے والے سبسکرائبر سے اور یوزر سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو تو خدا را شاید آپ کی وجہ سے کسی انسان کی جان کی بچت ہو سکے اور وہ اپنے اس گمبھیر بیماری سے نکل سکے۔ آپ عام انسانوں کو، اپنے احباب کو، دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ میں مشکور ہوں ان دوستوں کا جو مجھے کسی نہ کسی ٹاپک پہ پیغام دینے کا حکم دیتے رہتے ہیں، اور آج میں یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ جن دوستوں کے معقول عنوان پر میسیجز آتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی ٹیم سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس سوالات کو ایک جگہ جمع کر لیا کریں، اور انشاءاللہ ہفتہ وائز ان تمام سوالات کا کسی ایک ویڈیو میں مختصر جواب دے دیا کروں گا۔ لیکن سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسانی سے کوئی تعلق ہو۔ فضول سوال کا جواب میرا ادارہ نہیں دیتا۔ تو آئیے محترم خواتین و حضرات، اخلاط کے بگاڑ سے ہیپاٹائٹس سی بی یا اس طرح کے سٹیجز کیسے آتے ہیں، آج ہم طب یونانی کی نظر میں اخلاط اور ہیپاٹائٹس کا عنوان چھیڑیں گے، جسے موضوع میں دے رہا ہوں کہ اخلاط کا بگاڑ اور ہیپاٹائٹس۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھایا، آپ سمجھ بھی گئے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں جتنی بات کروں گا وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اس دور جدید میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید طب یونانی کے پاس اس خوفناک اور خوف زدہ مرض کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس ایک خاموش قاتل کہہ کر اس کا علاج چھوڑ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ حکماء حضرات کے علاوہ عوام الناس کے
पढ़े लिखे तबका के लोग भी जानते होंगे कि ये इलाज हेपाटाइटिस हो या जिगर के जितने भी अमराज हों, वो सदियों पहले क़ब्ल अज़ मसीह 500 साल कबल की भी बात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका इलाज मिलेगा। बिलखुसूस हज़रत इब्न सीना रहमतुल्लाह ताला इन्होंने और दीगर हुक्माए मुअज़्ज़िज़ीन ने सुफ़रा की 5 इक़साम मुकर्रर कर दी हैं, जो कि पाँचों की पाँचों गैर साले होती हैं और इंसानी जिस्म के लिए गैर मुफीद और मुज़र साबित होती हैं। उन्होंने हज़ारों साल पहले इन गैर ज़रूरी इखलात के मुरक्कब के कुछ नाम तजवीज़ किए हैं जो आज तक और क़यामत तक चलते रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब सुफ़रा पहले स्टेज की तरफ ख़राबी की तरफ आता है तो उसे हुक्माए कदीम ने सुफ़राए महिया का नाम दिया, यानी हुमियात बुखारात की इक़साम का नाम दे दिया। इस सुफ़राए महिया को जब लतीफ़ बलगम मिलता है तो इसकी गैर तबई सूरत का नाम सुफ़राए महिया कहलाता है, यानी हुमियात वाला, बुखार वाला। इसमें आप टाइफाइड भी लगा सकते हैं, इसमें आप मलेरिया भी लगा सकते हैं, इसमें आप गर्दन तोड़ भी लगा सकते हैं, इसमें कमर तोड़ भी लगा सकते हैं। कभी इंशाअल्लाह इस उन्वान पे बोलने का मौका मिला कि हुमियात यानी बुखार और बुखारात क्या हैं और ये कैसे और क्यों होते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर आपको इसकी तफसील दूँगा। तो आइए मुख्तसर मैं अवामुन्नास की इत्तला के लिए अर्ज़ किए देता हूँ, जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के हत्थे चढ़ चुके हैं और कहते हैं जी कि यह हेपाटाइटिस एक नया मर्ज़ है, इसका इलाज ही कोई नहीं है। हाँ, यकीनन एलोपैथिक के पास इसका इलाज नहीं है और ना होगा इंशाअल्लाह। क्यों? ये गैर फितरी है। फितरत के कानून से हट कर आप कोई भी इलाज करेंगे तो वो मुमकिन शिफा हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 1 सुफ़राए महिया, नंबर 2 सुफ़राए मिर्रा, नंबर 3 सुफ़राए करासी, नंबर 4 सुफ़राए जंगारी या जंजारी, नंबर 5 सुफ़राए इhtiraक़ी या मुहतरक़ा। इन अल्फाज़ों को हुक्मात तो बखूबी समझ जाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, और जो कौवा हंस की चाल चलता है वो अपनी भी भूल जाता है। जो तबीब एलोपैथिक इस्तेमाल करते हैं या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ना ही मैं उनको हकीम समझता हूँ। हकीम का काम फितरत पर, कुदरत पर, नेचुरोपैथी पर, हर्बल पर, जड़ी बूटी पर इन्हिसार होना चाहिए और इस पर अबूर होना चाहिए। तो अल्लाह की मदद हर वक्त साथ होती है और इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा का हाथ भी दे देता है। तो अब ये मैंने देखें 5 सुफ़रा की इक़साम जो आपको गिन कर सुनवाई हैं, वो गैर तबई हालत है जिगर को जाने वाले मादे की। अब ये महिया हो और दर्जा बनेगा, अब ये मिर्रा हो और दर्जा बनेगा, अब ये करासी हो तो और दर्जा बनेगा, अब ये जंजारी या जंगारी हो तो और दर्जा बनेगा, अब ये इhtiraक़ी या मुहतरक़ा हो तो और दर्जा बनेगा। अब जिगर में जब फॉल्ट शुरू होता है तो लाजमी तौर पर इंसान को बुखार की शक्ल या सर्दी का लगना, कपकपी, लर्ज़े का तारी हो जाना, ये ज़रूर हुआ करता है और ये जिगर के मर्ज़ की इब्तदा हुआ करती है और ये सुफ़राए महिया से हुआ करती है। इसमें आप चाहे जितना मर्ज़ी दर्जात को आगे पीछे कर लें, तो इसके अंदर आपके यूरन का कलर लाजमी चेंज हो जाएगा आम सेहतमंद इंसान के यूरन से। क्यों? बाज़ लोग भी सवाल कर देते हैं कि हकीम साहब तो व्हाट्सएप पे यूरन लेकर यूरन आरी की रिपोर्ट चेक करते हैं या ये चीज़ें मंगवाते हैं, फिर वो ऑनलाइन चेकअप करते हैं।
تو ہمارے علم کے مطابق چاہے مریض جتنی بھی دور ہو، اس کے چہرے کی تصویر، زبان کی تصویر، پیشاب کی رپورٹ اور پیشاب کی بوتل کی تصویر اگر آ جاتی ہے تو ہم یہ ساری چیزوں کو لے کر کچھ نہ کچھ گواہیاں اکٹھی کرتے ہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، چہرہ کیا کہہ رہا ہے، زبان کے جو اثرات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یورن آری کی رپورٹ میں اس کے جو مواد خارج ہو رہے ہیں یورن کے وہ کس طرف جا رہے ہیں، یورن کا کلر جو ہے وہ حقیقت میں کیسا اور کس طرح ہونا چاہیے اور یہ کدھر جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ہم منگواتے ہیں اور پھر ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اپنے مریض کو پوری بحث مباحثے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اس قسم کی امراض کی جو وجوہات بن رہی ہیں اور اس کا یہ کورس ہوگا یا یہ ادویات ہوں گی، یہ پرہیز ہوں گے، یہ غذا ہوگی۔ تو یہ ہے ادارہ ابن طبیم کی ریسرچ جو کہ قدرتی اور فطرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسرا درجہ سفرائے مرہ کا ہے۔ اس کے اندر غلیظ ترین بلغم کی شمولیت جب ہو جاتی ہے تو سفرائے مرہ بنتا ہے، اور جب رقیق ترین اور غیر صالح بلغم جو ہوتی ہے جب وہ ملتی ہے تو سفرائے ماہیہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملیریا سے بگڑ جانے والا جو بلڈ ہوتا ہے، جو آپ کی اخلاط ہوتی ہیں، حقیقت میں جب انسان کو، جسے آج کل ایلوپیتھک سائنس ملیریا کہتی ہے، حالانکہ یہ بھی کوئی بخار نہیں ہے، اندرونی اعضاء جب تک، یاد رکھے میرے خواتین و حضرات، محترم بہن اور بھائیوں، جب تک انسان کے جسم کے کسی مین اعضاء میں، اعضاء رئیسہ میں سے جو کہ دل، دماغ اور جگر ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی ذاتی خرابی پیدا ہو جائے یا ان کی اخلاط یعنی ان کی خوراک میں کوئی ذاتی خرابی پیدا ہو جائے، نفسیاتی اسباب ہوں یا کیفیاتی اسباب ہوں یا مادی اسباب ہوں یا خلقی اسباب ہوں، یہ پھر آگے بہت بڑی ایک لائن ہے تعلیم کی، جو میں انشاءاللہ وقت ملنے پر علم الابدان پہ اس کی ایک ایک نقطے کی وضاحت کروں گا۔ چونکہ یہ میرا عوامی چینل ہے اس لیے میں اس پر طب کی بحث نہیں کر سکتا۔ تو کچھ دوستوں نے علم الابدان پہ بھی آنے کی درخواست کی ہے، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ منتظر ہیں، اور میری مصروفیت کی وجہ سے میں انہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی علم الابدان پہ بھی وقت دینا شروع کر دوں گا، آمین۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح سفراء کے اندر دن بدن تبدیلی آتی چلی جاتی ہے اور اس کا سٹیج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مرہ کے بعد اب کراسی آ جاتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی تفصیل ہے جو علم الابدان میں ہی آئے گی۔ کراسی کے بعد اب زنجاری اور زنگاری، جیسے تانبے کو ڈال دینا کسی چیز میں آپ پانی میں تو وہ نیلا گرین ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کے کلر یورن میں آنے لگ جاتے ہیں۔ تو آگے پھر احتراقی اور محترقہ ہے، یعنی جلا ہوا کاربن کی جو زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس طرح پھر یورن بھی براؤن، ڈارک براؤن، سرخی مائل اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی حالت انسان کے بڑے پخانے کی ہوتی ہے کہ اسے پھر سٹول میں بھی بلیک پن نظر آتا ہے۔ اور یہ سٹیجز جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ایلوپیتھک والے آپ کو A B C D E کی یہ گنتی شروع کروا دیتے ہیں، اور پھر دن بدن جو ہے مریض کی حالت سدھرنے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کو ابتدا میں ہی پتہ چل جائے کہ کچھ نہ کچھ جگر کی جو پرابلم آ رہی ہیں یا میرا مسئلہ کچھ نہ کچھ جگر میں بن چکا ہے، تو آپ فوری جب رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سی بی کے سٹیج پہ پہنچ کر یا پیٹ کے پانی میں یا اس کے جتنے بھی خطرناک حالتیں ہیں آپ اس سے بچ پائیں گے۔ اگر آپ اس پر ان تھیوریوں پہ چل گئے اور ٹیسٹوں پہ، رپورٹوں پہ، پی سی آروں پہ اور ادھر ادھر، تو پھر آپ کو تحقیق مل جائے گی کہ آپ کو ہے کیا، کیوں ہو رہا ہے۔ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کی تحقیق کا میں قائل ہوں، پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ میں دیکھیں جو بات کرنے والی ہے وہ میں سیدھی کرتا ہوں، تحقیق میں، تشخیص میں انہوں نے بال کی کھال اتار دی ہے، وہ کر رہے ہیں،
لیکن آگے ان کا کامن سینس بھی کام نہیں کرتا کہ بلڈ کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ جراثیم اور وائرس اور بیکٹیریا کو۔ بیکٹیریا بھی اور وائرس بھی اور جراثیم بھی، یہ جب ان تینوں کو آپ کے بلڈ کے اندر کوئی خاص ماحول ملتا ہے تو یہ اپنی نسل کو پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب آپ کے بلڈ میں، آپ کے اعضائے رئیسہ میں، آپ کے ہارمونز میں، آپ کے گلینڈ میں، آپ کے اعصاب غدد میں، باڈی میں جو امیون سسٹم ہے وہ آپ کا مضبوط ترین جب ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے کسی قسم کا وائرس، بیکٹیریا یا کوئی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل ہونے کے بعد اپنی بڑھوتری نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کا دفاعی نظام فوری طور پر اسے دفع کر دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقت طب یونانی کے علم میں۔ انسانی باڈی جو ہے وہ ایک بادشاہت ہے، ایک ملک ہے، ایک سلطنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہے، کوئی مرضی جراثیم اس کے اندر آ جائے، کوئی وائرس آ جائے، کوئی اس کے اندر جناب بیکٹیریا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمیں صرف سائنس کی نئی خوردبینی مشینیں بتلا رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کا سابقہ علم بتلاتا ہے کہ خون کی خرابیاں ہیں، لیکن وہ آج اسے بھول چکے ہیں جدت کے دور میں اور کمائی کے چکروں میں، کیونکہ آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ، طرح طرح کی مشینیں، طرح طرح کے جناب انڈوسکوپی، فلاں سکوپی، فلاں، یہ سب کہہ کہلا کے آپ کو ورگلا لیا جاتا ہے اور آپ جناب اپنی فائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اوہ مجھے یہ ہو گیا۔ ہوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی تحقیق ہو گئی ہے، علاج کوئی نہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان کی باڈی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک سلطنت ہے۔ کسی بھی ملک کی جب ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس کے اندر جب کوئی دشمن، آپ سمجھیے میری بات کو، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے کمنٹس یا فون یا واٹس ایپ میں سن کے خوش ہوتا ہوں کہ وہ سمجھدار ہیں۔ جو نئے دوست ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ انسان کی یہ ایک سلطنت ہے جو باڈی اللہ نے بنائی ہے، تو اس کی ایک دفاعی لائن ہوتی ہے، امیون سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، ہم قوت مدبرہ بدن کہہ لیتے ہیں، قوت مدافعہ، مدبرہ بدن اور قوت مدافعہ، یہ دو الگ الگ آپ کے دفاعی نظام ہیں۔ اندر سے جب کوئی چیز آپ کو خراب کرتی ہے تو قوت مدبرہ بدن اس کا مقابلہ کرتی ہے، جب آپ کو باہر سے کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو قوت مدافعہ بدن وہ آپ کا پورا دفاع کرتی ہے۔ اسے ایلوپیتھک میں امیون سسٹم کہہ لیتے ہیں۔ اب امیون سسٹم، سب سے پہلے امیون سسٹم کمزور ہوگا تو کوئی جراثیم، کوئی چور، اچکا، ڈاکو، بدماش آپ کے ملک میں تب آتا ہے جب آپ کی فوج غائب ہو جائے، جب آپ کے بارڈر لائن، آپ کی زیرو لائن جب بالکل خالی نظر آئے تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ کا امیون سسٹم پہلے ڈیمیج ہو چکا ہے اور وہ ختم ہے، جس کا آپ نے خود خاتمہ بعد دفعہ کیا ہوتا ہے سیلف میڈیسن سے اور اپنی مرضی سے میڈیکل سٹوروں پہ جا کے طاقت کی دوائیاں کھانے سے اور جناب طرح طرح کے وٹامنز اور یہ وہ کھا کر، جب آپ کے امیون سسٹم ختم ہو چکا ہوتا ہے تو تب آپ پر یہ جراثیم کسی بھی وجہ سے وارد ہو سکتا ہے۔ یہ باقی جتنی انہوں نے لکھی ہیں باتیں وہ نہیں ہیں، صرف خون کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے یا زخم کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ حد سے زیادہ جب پسینہ آیا ہو تو ایک دوسرے کو کوئی مل لے اور پسینہ پسینے میں ایک دوسرے کی جلد میں داخل ہو جائے تب بھی ہو سکتا ہے، کوئی سبب تو بتائیں نا۔ اب برتن الگ کر دو جی، کولیاں الگ کر دو جی، کپ الگ کر دو جی، چارپائی الگ کر دو، میرا خیال ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ ماں کو ہو گیا تو ماں کی ہر چیز الگ کر دو، باپ کو ہو گیا باپ کی ہر چیز، ایسا نہیں ہوتا۔ عورت میاں بیوی ملے نہ جی، ان کے ملن سے ہوتا ہے، میرے بھائی ایسی چیزیں نہیں قدرت نے بنائی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں احتیاط ہوتا ہے اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں احتیاط رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ اور بات ہے، ذہن میں آ گئی، آپ سے کر لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دفاعی لائن آپ کا قائم ہوگا، آپ کے ملک کا جو بارڈر ہے وہ مضبوط ہوگا، فوج جو آپ کی، امیون سسٹم جو آپ کا متحرک ہوگا، تو قطعاً آپ کو کبھی بھی کوئی وائرس، کوئی جراثیم اثر نہیں کر سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
اب جب کوئی بھی باہر سے جراثیم یا وائرس آپ کی باڈی میں جب چلا بھی جاتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم جب مضبوط ہوگا تو اس کا مقابلہ کر لے گا. جب امیون سسٹم کمزور ہوگا تو جہاں مرضی جا کے وہ وائرس آپ کا بیٹھ جائے، وہ آپ کی آنتوں میں آئے، وہ پھیپھڑوں میں آئے، وہ گردوں میں آئے، وہ جگر میں آئے، وہ دماغ میں آئے، جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اپنی بڑھوتری بھی کرے گا اور خطرناک صورت آپ کی بلڈ کی پیدا کر دے گا. یہ تھے وہ 5 مراحل، صفرائے ماہیہ، مرہ، کراسی، زنجاری یا زنگاری اور محترکہ یا احتراقی، جسے طب قدیم اور طب یونانی صدیوں سے کہتی چلی آ رہی ہے اور صدیوں سے اس کا علاج کرتی آ رہی ہے. تو عزیزان محترم، اخلاق کی خرابی اور ہیپاٹائٹس، اس پر آپ نے جتنا میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا تھا وہ میں علم آپ کو دے رہا ہوں. جو آپ کے لیے غیر ضروری ہے میں آپ کا اور اپنا اور ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا وقت ضائع کر کے. تو عزیزان محترم، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس مریض کو جس قدر ہو سکے گرم چیزوں سے، گوشت سے، انڈے سے، مچھلی سے، پکوڑا، اچار، تلی بھنی چیزیں، پراٹھے، تمام قسم کی چیزیں یہ بند کر دیجئے. اس میں گاجر، مولی، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، کالی مرچ، اس میں کھیرا، کدو، گاجر کا جوس، امرود، خربوزہ، تربوز اور گرما سردہ، آم، انگور، یہ چیزیں آپ جب کھلائیں گے تو جگر کے غدد ناقلہ کی نالیاں کھل کر اس گندے مواد کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور جب آپ یہ گرم چیزیں بند کر لیں گے تو غدد جاذبہ کا عمل کمزور ہو کر ناقلہ کا عمل خود بخود تیز ہو جاتا ہے. آپ کی رکی ہوئی، میں مثال دیتا ہوں نا، پائپ لائن جو گٹر کی رک گئی ہو، جب آپ پیچھے سے اور گندگی ڈالنا بند کر دیں گے اور آگے اس کو صفائی کروا لیں گے تو آپ کا نظام پانی کا آسانی سے چلتا رہے گا، بلو نہیں مارے گا. جب یہ چیزیں ایلوپیتھک والے کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ یقین جانیں میں نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ ان کا بلڈ گریس کی طرح گندا سیاہ ہو رہا ہے. چیک اپ کے لیے جب لیتے ہیں، ٹیسٹوں کے لیے دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. کسی میں بالکل سیرم نہیں ہے، کسی میں بالکل خون کے اندر کوئی ریڈ پیگمنٹ موجود نہیں ہے اور وہ سیاہ ہوا پڑا ہے، پھر بھی جناب ان کو ویکسینیشن کی پڑی ہوتی ہے اور ان کو ٹیسٹوں کی پڑی ہوتی ہے. ان کو یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ اس خون کو ہم پتلا کر کے اس کی ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کریں بغیر کسی چیزوں کے نہیں، خوراک سے یہ ہوتا ہے. اور ہربل جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بخوبی پیدا کر سکتی ہیں جو آپ کے بلڈ میں کم ہیں یا جن کی زیادتی ہے یا جو وجہ مرض بن سکتی ہے. ان کو خارج کرنے کے لیے اللہ نے جگر کے 2 نظام بنائے ہیں. ناقلہ کا نظام تیز کرنے سے ہیپاٹائٹس کی تمام اقسام ٹھیک ہو سکتی ہیں، سوائے اس مریض کے جو 2 سال تک ڈاکٹروں میں جا کے دھکے کھا لے اور پھر آئے تو پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے. اور تمام تر دوستوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ عذر سمجھ کر ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچائیں. کم از کم یہ علم جب پہنچ جائے گا شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور اس کے لیے شفا کا باعث بن جائے. انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کی ٹیم آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. اللہ کا نام لے کر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ یقین جانیں گھر بیٹھے آپ کو اپنی مرض کی سمجھ آ جائے کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.